کو رزق بھی دیتے. اللہ دی عطا پاک نے پہلے لفظ استعمال کیتے ربکم، تو کو پالن والا، تو کو رزق دیون والا. ول ارشاد فرمایا خلقکم، ول تو کو بنائے، تو کو تخلیق کیتے، تو کو پیدا کیتے. اللہ دی عطا پاک نے فرمایا تو کو رزق پہلے دیتے، تو کو پیدا بعد کیتے. من نفس واحدہ، تو کو ایک جان دے وچوں پیدا کیتے. من وچوں نفس جان واحدہ، ایک جان دے وچوں میں خدا دی عطا پاک تہاڈی تخلیق کیتی اور تو کو پیدا کیتے. اللہ کریم دی عطا پاک کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا جڑی ایک جان آئی نا وہ پوری انسانیت دا باپ آئی، جدنا ابو البشر ابو محمد حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام ہے. حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام دے وچوں اللہ کریم دی عطا پاک نے پوری انسان کو تخلیق کیتے. اللہ دی عطا پاک نے پورے انسانہ کو بنائے اور پورے انسانہ کو خالق دی ذات پاک نے ایک آدم دے وچوں تخلیق کیتے. اللہ دی عطا پاک نے فرمایا یہ جڑا آدم ہے نا یہ میں خالق دی پاک بارگاہ وچ یہ سب تو پہلے بنن والی مخلوق کی چوں حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام ہے. حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام دے وچوں وال پوری انسانیت ہے. آپ دے وچوں مرد بھی ہیں، آپ دے وچوں عورتاں بھی ہیں، آپ دے وچوں بچے بھی ہیں، آپ دے وچوں جوان بھی ہیں، آپ دے وچوں بوڑھے بھی ہیں. حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ جنت اللہ کریم دی عطا پاک دے حکم دے نال مقیم ہیں. جنت واحد اللہ دا جہان ہے جتھاں خوشی بھی خوشی ہے. جنت او جائے جتھاں بندے کو غم نہیں ملتا. جنت او جائے جتھاں بندے کو دکھ نہیں ملتا. دیکھو نا جتھاں گھر دے اندر ایک جنت کا ٹکڑا موجود ہے، الجنت تحت اقدام امہات. تاری جنت تاری اماں دے قدمہ دے تلے. جب تک گھر دی حویلی ہے اماں راندی ہے نا اولاد کو دکھ کہنی ہونا. تو جتھاں اماں گھر ہے تو اولاد دکھ تو محفوظ ہے. تو جتھاں سالم جنت ہو سی کیا اتھاں دکھ ہو سن، اتھاں غم ہو سن، اتھاں پریشانیاں ہو سن، اتھاں بندے دے تے مایوسی ہو سی. وعدہ لا شریک دی ذات پاک اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا آدم جی مولا آپ فرمایا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آدم تساں بھی جنت وچ رہو تے تہاڈی گھر والی بھی جنت وچ رہو. مگر آدم علیہ السلام آپ جلے جنت وچ مقیم ہیں، رہائش پذیر ہیں. آپ اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ تیری جنت بڑی پیاری، تیری جنت ورگی کوئی چیز کہنی، مگر اللہ تیری جنت وچ ایک چیز کہنی. اللہ دی پاک نے فرمایا کیڑی چیز ہے جڑی جنت وچ کہنی؟ آپ نے فرمایا اللہ سے میری طرح کوئی مخلوق کہنی، میری سمی کوئی مخلوق کہنی، میری ہم جنس کوئی مخلوق کہنی. اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا ہر چیز جنت وچ پیدا کر دی تھی. آپ نے فرمایا اللہ سے بھاویں ہر شے ہے پر میں نر ہاں مادی کہنی، مذکر ہاں مؤنث کہنی، مرد ہاں تے عورت کہنی. اللہ سے کوئی یہ جہاں سبب بنا کے جنت ہے جنا میرا کوئی ساتھی ہوئے، میرا ہم سفر ہوئے، میرا رفیق حیات ہوئے. حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام دی بات کو اللہ کریم دی پاک نے پسند کی تھا. اللہ دی عطا پاک نے فرمایا آدم اگر تسا چاہتے ہوئے نا کہ میں خدا دی عطا پاک تو زندگی دا ساتھی پیدا کراں تو میں خدا دی عطا پاک دا حکم ہے سامنے جڑا درخت کھڑے نہ ہند نال ٹیک لو. حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام جلے درخت نال ٹیک لائی دا بابے کو تہیں نیندر آ گئی. جلے بابے آدم علیہ السلام درخت نال ٹیک لائی تا نیندر ہوں ویلے آئی. اندھا مطلب ہے جلے بندہ کہیں چیز نال ٹیک لائیں دے سہارا گندے دے جلے کہیں چیز دا سہارا مل وجے نا والو بندے کو نیندر آگے. اگر لکڑ دا سہارا بابے دی کانڈ نال لگے تو انہاں کو تا نیندر آویں. جی اگر کہیں پیو ماں کو اولاد دا سہارا مل وجے بل پیو ماں کتنا سکون ہے چاہے. پیو ماں دے سارے ڈوکھ ہی مک ویسے، پیو ماں دے سارے غم ہی مک ویسے، سارے غم ختم تھی ویسے. اور وہ صرف ایک کچھ سوچے سی چلو شکر دے الحمدللہ کوئی میرا ساتھی تا ہے.
شکر دے الحمدللہ کوئی میڈا باہ بیلی تا بن گئے، کوئی میڈا دکھ دا مداوع کرن والا تا ہے، کوئی میڈا مزاج پرسی کرن والا ہے، کوئی میری خیریت دریافت کرن والا ہے۔ بھائی زبان چاہدن چلو کوئی میڈا دکھ ونڈن والا باہ بیلی دا بن گئے۔ جے اگر بابے آدم علیہ السلام درخت نال ٹیک لاویں تے بابے کو سکون آ سکدے، اگر اولاد ہی اپنے پیو ماں کو دا سہارا بن ونجے تو ول انہاں کو بھی سکون آ سکتے۔ سیدی حضرت بابا آدم علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ دی مخلوق کی جو اعلیٰ مخلوق ہیں، خالق دی ذات پاک نے حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، آپ نے فرمائی درخت نال ٹیک لاؤنا، بابے نیندر ٹیک لائنا تے بابے روک نیندر آ گئے۔ وہ جو ہی نیندر آئی تو تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، آپ نے اپنی آنکھ نال کیا ڈیٹھا کہ آپ دے سامنے ایک حسین و جمیل عورت ہے جن دی عمر 14 سال ہے، جن دی عمر 14 سال ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی پاک بارگاہ وچار کیتا، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا تیری زوجہ ہے۔ آپ فرمایا اگر اللہ میری یہ زوجہ ہے، میری یہ گھر والی ہے، میری یہ بیوی ہے تو تاری پاک بارگاہ چار کرنا، اللہ کیا میں اندھے نال بول سکتا؟ اللہ دیتے پاک نے فرمایا بڑا ہی توڑے واسطے ہیں، بٹا لاؤ توڑی مرضی بولو، توڑی مرضی گفتگو کرو، توڑی مرضی دل بہلاؤ، توڑی مرضی جلے پیدا ہی تیرے واسطے کی تھی ہم، مگر ایک شرط ہے میری۔ اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اگر تو اندر نال بولنا چاہنے تو میں خدا دی ذات پاک دا حکم ہے، پہلے حق مہر دے دے ول بول۔ حق مہر شریعت اندر واجب ہے۔ جرلے کوئی بندہ نکاح کریں دے، جلے بندہ ازدواجی زندگی دے اندر داخل تھی دے تو وہ بندہ حق مہر ادا کریں دے۔ حق مہر آج غالباً 50,000 ہی وے، چپ تھی کہ ویزار ولیمے دے ڈیسرا خرچہ کریں دے وے، دیگاں دے ڈیسرا خرچہ کریں دے وے، لیٹاں دے ڈیسرا خرچہ کریں دے وے، ڈھول آلے دے ڈیسرا خرچہ کریں دے وے، جمر تاڑی آلے ہوندے دے ڈیسرا خرچہ کریں دے وے۔ میں اصل گال بیٹا کریں نہ ڈر گئے وے۔ نکاح دی کتاب اتنا کہندے کھولے پیروں نہ کھولے بے مولوی ہیں۔ چلو اگر وہ مولوی آ وجنے والے میں کو دسائے میں انہاں کو پوچھساں بھئی حق مار تو کتنا لکھویں دے کھڑے ہوئے آج کل جڑا شریعت ہے دا، شرع شریعت اندر جڑی چیز ہے دا، شریعت کے مطابق اگر حق مار ادا تھی گیا نکاح ہی وے، اگر شرع شریعت تو آدھ گھاٹ پورا کی تو نکاح کہنا ہو سی۔ ہاں سارے رواٹ شروع تھی دے حق مار دیں، او جنے ڈاڈا دا 100 روپے پرنی گیا آئی والوں میں لے جانگی دا وال گھوڑیاں دے تے گڈاں دے تے اٹھاں دے تے پیدل ویندی آئی۔ ہون تیڑی دا ٹوڈی آج کل میں گھاٹ لفظ استعمال بیٹا کرنا، ہون بھئی آئی ودی ہے جڑی زمین کو ڈھیر ساری اونچی ہے۔ حق مہر اصل شہی حق مہر لے پاسے کوئی لچک نہ کرائے ورنہ نکاح کہنا تھی، شادی کہنا تھی۔ حق مہر نکاح دے موقع دوتے ادا کرنا واجب ہے، واجب چوک بنیے نماز نہیں تھی دی تے نکاح ہے اگر حق مہر نہیں تو دے این شادی دے موقع دوتے والا سن جلدی ابالے تھی بانے تکھے تھی بانے وہ کیمیں تھی بانے جلے شادی دے موقع دوتے ایسا سارے بیٹھے ہونے نا، سجان دشمن شریک سارے بیچائے بیٹھے ہونے ایسا نہ کچھا کرن واسطے آتے ہیں لیکچا وگھا شریکان دے سامنے وگھا کی دو سے لکھوا جلے شادی تھی گئی 2-4 دن بعد گھاٹا منافع ہاتھ تے جا آیا تے وال چیتا جلے جا دے آیا تے وال جمپر جو اڑے
وال دیوان دا نا کہیں حق مہر ادا نہیں سے کیتا نکاح کی تھوئے حق مہر ادا کینی نکاح کینی اصل طریقہ کیا ہے نقدی دی صورت چلے ہو چاہو اور نقدی دی صورت کیا ہے 25,000 جیڑا کچھ بن دے وہ بیٹی آلے نے ہاتھ چلے ہو چاہو انہوں نے کہا کہ حق مہر ہے تو سن بیٹی کو ونیو دے آؤ یا شوہر ان ویلے تک اپنی بیوی دے نزدیک نہیں وائن سکدا گفتگو نہیں کر سکدا جب تک حق مہر نہ دے ہون چارے چھوار چھوڑے واحیات تھے ودن بدتمیزی تھے ودن واحیات ہی تھے ودن اے حق مار دیون تو پہلے ہی بٹا شٹاں لا کر ایک گناہ گار ہی وے آپا سے بیٹھے ہیں گناہ تھیں دے اللہ سے ناراض تھیں دے کیونکہ اساں ایک ازدواجی زندگی اچھ قدم رکھ دے پہ ہیں سارا زندگی دا ساتھی تا پاک ہوئے نا قرآن مجید دا فیصلہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات خالق دی ذات پاک نے فرمایا اگر مرد پاک ہے عورت نکاح وچ پاک دے ساں اگر عورت پاک ہے تو مرد بھی نکاح وچ پاک دے ساں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اگر مرد گندا ہے نکاح وچ عورت ہی گندی دے ساں عورت گندی ہے تو نکاح وچ مرد ہی گندا دے تا قرآن دا فیصلہ ہی وے تھوڑا میرا نہیں سکو پیرہ کہنی آکا سکو مولویاں کہنی آکا سکو استادہ کہنی آکا سکو علامہ کہنی آکا سکو فہامیاں کہنی آکا اللہ دی قسم ہے سکو اللہ دے قرآن آکے اور اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا انسان تو اپنے آپ کو پاک رکھ بل میں خدا دی ذات پاک دا وعدہ ہے تو جو پاک ہو سیندہ نکاح وچ عورت ہی پاک دے سا سر ایک بابا جی ہیں شادی شدہ کہنا ہم غیر شادی شدہ ہم شادی جا کہنا نہیں تھا عمر دے چھوٹے ہیں مگر بابا جی ہیں کیا ہیں سارے بولو بابا جی میں انہوں نے جلے اینڈے چناک انسان وال تو ساں آکسو بھئی جوان کے ڈا وڈا آئی اب پیدل سفر ویندے کرے نہیں ہیں نہر دے اندر سیب ویندائی لڑدا کیا سارے بولو سیب لڑدا ویندائی اور بابا جی نے نا سیب کو پھاد گیا اب فرما بھوک ہوئے لگی ہوئی دی سیب لڑدا ویندائی چلو کھا چھوڑا یا یہ میں بابا جی ہے کہ ڈاک مارا تو یہ میں ڈاکو کو چیتھیں دے کھڑے دے دل چے خیال آیا پتہ نہیں کیندہ ہو سی میں بغیر مالے کلو پوچھ دے اے ڈاک مارے چاہ جے خدا میرے کلو پوچھی گدا تائیں ڈاک دا جواب کی میں دے سو اسانا وال گنڈھیریاں لی ریڈی دے نالوان کھڑ دیں بٹنا شٹائیں لا کھڑے کلو خانی چھیک کھڑا یا مونگ پھلے علی نال یاری لا کھڑا کیمیں وال نظام ٹھیک چل دا پہ وہاں کہ ٹھیک چل دا پہ تائیں وال دے لے چاکا میرا نظام ہی دا ہون ٹھیک چل دا خیال کرائے یہ شے نا بندے دے اتے غلط اثرات چھڑے دیئے اللہ ناراض تھی دے بے آپ نے فرمایا سیب دا ڈاک مار کھانا تے اللہ کریم دی ذات پاک اگر میرے کو پوچھ کی دا میں اللہ کو جواب کی میں دے سکتے کیا کرا کھڑے بنے بس یہ گال جو دل لیچ آئے اس تا جوان ڈر گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سادات کرام السلام علیکم اللہ ہاں
درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ نے فرمایا چلو ایویں کرے نا، یہ جی سیب تار کے لوڑ کے آدھا پہ نہ ہوں کہیں دادا ہو سی وی نہ ہونا کل وانج کے بخشوان معافی مگدہ ہاتھ جڑے سا معاف کر لے سا چلدا چلدا جوان جلے پہنچا نا دے وانج دریٹو نہر کنارے سے وڈا سارا باغ ہے۔ آپ فرمایا بھولا نہ تھا باغ یہ ہوئے ہی باغ دا یہ پھال ہے۔ باغ جوان وڑ گیا جلے باغ جوان پہنچا نا مالک ستا پہ آئی نیند رہی نوکر جاگ دیا کڈن اٹھی سی وہاں کے نماز ظہر ادا کرے سی خیر ہے کیا کرنے وہاں کے بس مالک نال کام ہے۔ نماز ظہر پڑھی گئی مالک صاحب نے پوچھا کون کتھوں آئے بیٹے آؤ جڑا کچھ ہے ارشاد فرماؤ تھوڑے دکھاں دے مداوے بنو۔ سارے اپنے اپنے دکھ سنے دے بیلی بیٹھا ہے وہاں کے سہیں تھوڑے باغ دا سیب پانی اچ لڑ دا ویندائی میں پھاند دے کھا دے چاہ وہ جڑا کچھ کھا گیا ہوں تو ول کھا گیا دے باقی جڑا کچھ بچائی ودا نا وہ تو آکو دینا چاہ جڑا کھا گیا ایہو بخشو چاہ۔ آپ نے سر دے والا تو پیران دیا تلیاں تک ڈٹھا آپ نے فرمایا جوان ڈا ڈھمدا ہے آج تک کوئی ایہو جیا جوان میں کو ٹکرا کہے نہیں جوان ملا کہے نہیں دل لے جو سوچو نے آج کوئی جوان آئے۔ آپ نے فرمایا یار پرندہ دا کھا ویندن گالی دا ویندن میاں دھاری آ بنجے ڈھائی بھی دا پوندن وہاں کے وہ سب کو جے توارے اپنے گویڑن میرے اندر دے مفتی میں کوئی اجازت نہیں دیتی دے وال میں تو ہوں توارے کو لا گیا بس تو ہی میں کر مہربانی کر میں کوئی جڑا ڈاک میں سیب توارے دا مارے دا وہ میں کو بخشا باقی میں چاہیے دا وہاں کے جوان آ جائے چلو ہی جوان کو لکشہ سکھاں وہاں کے ایک طریقے نال بخشے نہ وہاں کے کیا وہاں کے 10 سال میرے باغ دی نوکری کروال بخشے سے کتی من سیب کھا گیا ہی تو کتی سال تھی یعنی بخش میں دا بدے اساں دا وال پوری زندگی باہر نہیں تھی آ سکتے جڑے سارے کرتوت ہیں وہاں کے چلو 10 سال چکی دا پھیرے سال گزر دیں چوکی دیر لگ دی 10 سال دا عرصہ گزر گیا مالک آ گیا وہاں کے یار محمد صالح کو سڈو محمد صالح آ گیا آپ نے فرمایا یار ترے دانے پاٹا باغی چو جڑا ایک پھکا ہوئے ایک مٹھا ہوئے ایک سلونا ہوئے تاکہ میرے کو پتہ لگے جی تاں باغی تو 10 سال کھڑے تاں چوکی محنت کی تھی جلے جوان کیا نا دانے ترے پٹ دے آیا مالک کپ دے جو کھا دے تریے بعد زیکہ دے پھکے مالک اوڑی پیا وہاں کے 10 سال تھی گئے جڑے باغ جی کھڑے تے کو دانے دی سنیان کہیں نہیں آئی وہاں کے بادشاہ سلامت پہلے ادھا ودا بخش میں نا جے میں ہون چکا کھڑا میں دول ساری زندگی تائیں کھڑا رہا ہوں آپ نے فرمایا تو اگر ایڈا ہی پرہیزگار ہیں تو جڑی روٹی دیوا بھی جنم ہو کیا کیتا ہوں کہ چونڈے چمبار لگا بھئی میں باہر وینا ہم درخت تے سکے پتر کھانا ہم تیرے گھر دی نمک کہنی میں کھا دی تو میں کو نہ بخشیں تے میں تیرے گھر دا نمک تے ٹکر کھاواں میرے ہوتے ہوں ویلے تک ٹکر حلال کہنی جب تک تو میں کو بخشے سے اے ہن بابے وہاں کے یار ایک بھائی شرط ہے انہاں کے کہیں
وہاں کہ کو بخشے نہ پر میری ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کہیں. وہاں کہ میری ایک دھی ہے, اکھیں کہنی, ہاتھ ہی کہنی, زبان ہی کہنی, پیر ہی کہنی, ٹنگا ہی کہنی, لوت ہی لوت ہی, معذور دی معذور ہی, مفلوج ہی. تو ہی میں کر تو دے نال نکاح کر چول بخشے سے. وہاں کہ یار میں تیری کی دھی نال نکاح کرے نا, پر میرے کو اے دسا تو بخشے سے صحیح. وہاں کہ بخشے سے نکاح تھی گیا. دلہن دے کمرے جلے دلہا داخل تھیا. یاد دلہا صاحب نا پہلی نگاہ جلے بیوی دے کی تھی نا, او معذور نہ ہی, او جنتی حور ہے. فوراً دیکھتے واپس اپنے سورے دے قدمہ پہنچے. آپ نے فرمایا تسا کائی دھی معذور ہے, او حور ہے, کوڑ کیوں مارے گا؟ آپ نے فرمایا دساما اکھیں کہنا کیوں؟ یہ گال ایسا ہونا کہ جی ہاں. فرمایا ہاتھ کہنا یہ گال جیسا ہونا کہ جی ہاں. فرمایا زبان کہنا یہ کچھ جیسا ہونا کہ جی ہاں. آپ فرمایا ٹنگا کہنا یہ کچھ جیسا ہونا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا اصل دے بات ہے میں آکے اکھیں تو کہنی سی, ساری زندگی کہیں غیر کو کہنی سی ڈٹھا. میرے واسطے اندیاں اکھیں وہاں کے زبان, وہاں کے سوا محرم دے ابے نال بولیے, بھیرا نال بولیے, چاچے نال بولیے, مامے نال بولیے, جیند نال رشتے نہیں تھی سکتے, شادیاں نہیں تھی سکتے, نکاح نہیں تھی سکتا. انہاں نال بولیے جن نال نکاح تھی سکے نا. میرے واسطے ان دی زبان ہی کہیں گم کی. وہاں کے کان سوائے اللہ دے حکم دے بھی کہیں دی آواز ہی کہنی نے سنی. این وجہ واسطے میری دھی ڈوری ہے. وہاں کے پیرہ تو منڈی کیوں آکے, آپ فرمائیں نہ پیرہ نال کنا بازار ٹور دے کہنی گئے. وہاں کے اچھا ایو جائیں پاک دی ہے. انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا وال میرے نکاح کیوں نہیں تھی. آپ فرمایا اللہ دے قرآن تو ٹھر دے بیٹھا, پاکاں واسطے پاک ہوں دے. ہائے ہائے الطیبات للطیبین, پاکاں واسطے پاک مرد. اے میرے اللہ کریم دی ذات پاک دا فیصلہ ہے. روایت چاندے کے جلے میاں بیوی دی اتنی محبت ودھی, اور بابا اتنا پاک آئی جڑا ادھا سیب دا بخش میں دا ہے. نانا اتنا پاک آئی جڑا ہوں باغ کھڑتے رکھوالی ودا کرویں دا ہے. اور دھی اتنی پاک آئی کہ جی کو ساری زندگی کہیں غیر کہنا نہیں چاہائی. خدا دی قدرت ایسی تھی آئی وال جلے بیٹی بچو پتر جمع آئی, او بل محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. ماں پاک ہوئے, اولاد پاک جم دیوے, باپ پاک ہوئے, نسلہ پاک تھیں دیا. اگر لکمہ پاک ہوئے نا, بل اللہ دیت پاک نے فرمایا قیامت تک ول میں خدا تھوڑی شانہ کو اتنا بلند کرے نا کہ ول تھوڑے ایمانہ دیا گوائیاں میں خدا آپ چلے گا. آقا سیدھی پاک بارگاہ وچ ایک عورت آ گئی, عرض کریں دی سرکار دی پاک بارگاہ وچ ایک مرد آ گیا. عرض کہندے یا رسول اللہ میری دھی جوان ہے, میں وہ کہا کہ نکاح کر, نکاح نہیں کریں دی. دعا فرماؤ چا اللہ اندے دل چ محبت پاوے, اللہ اندے دل چ نرمی پیدا فرماوے, وہ نکاح تو انکار نہ کرے. تو آنے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کیا انہیں نکاح تو انکار کی تھے؟ انہوں نے جی ہاں. آقا دی ذات پاک فرمایا جی میں کو گھن جلو یا والحکم محمدی دربار گھننا. وہ بی بی کو سرکار دی پاک بارگاہ دی دربار گھننا ہے. آقا کریم دی ذات پاک نے جلے عورت کو ڈٹھا نا تو سرکار دی ذات پاک فرمایا تائیں نکاح تو انکار کی تھے؟ انہیں آکا جی کی تھے. آقا فرمایا تے کو پتا کہنا ہے میں محمد دی شریعت ہے. آر کہنے یا رسول اللہ میں شریعت تو انکار دا نہیں کی تھا, نکاح کرن تو انکار کی تھے.
سرکار دی تے پاک نے فرمایا دے والتے کو نہیں پتا شریعت نکاح کرنا اللہ سندھی تے پاک دا حکم ہے تے تائیں اگر نکاح تو انکار کی دے تائیں شریعت کو کانڈ کی دی ہے. ہاں فرمایا یا رسول اللہ اگر انکار نہ کرا ہاں تو دربار ہے آواں ہاں میں انکار کیتے میرے کو پتہ آئی میرے پاک نبی سے کو میرا ابا ویسی ول پاک نبی دیا تے پاک میرے کو اپنی دربارے سڑے سی آقا پتے اوے ابا گھینا ویا نہ گھینا ویا میں ول اے ترلا چکیتے توارے سامنے ابے شکایت چلی ہے تواری پاک بار گیا چاہ گیا آقا میرے کو ایک مسئلہ رسو چوال اوے کرنے ہیں. سرکار دیا تے پاک فرمایا کیا؟ سرکار دی خدمت جار کے دیا شوہر گھر وچ موجود ہوئے عورت ان دی کتنی خدمت کرے کہ اللہ راضی تھی ونے. توجہ ہے نا تاری شوہر دی کتنی خدمت کرم ہے کہ میرے ہوتے اللہ راضی تھی ونے. تارے میرے مصطفیٰ دیا تے باغ نے فرمایا ایو مسئلہ پوچھے انہاں کہ جی ہاں توجہ نال سنائے تو سن لفظ شادی شدہ بیٹھے ہوئے دا تو سن بلی اٹھو تو کھول باؤ تے کوارے بیٹھے ہوئے دا کان دے باؤ. آقا دیا تے پاک فرما تیرے جسم دے لگ ونجے زخم تیرے شوہر دے جسم دے لگ ونجے زخم تے زخم ونجے پھٹ وچو نکل دی کری ہوئے پیپ تے تیری گھر والی آکھے تو کپڑے نالی کو صاف کر اگر تین صاف کریں دی جادو تین نک دے کپڑا ہی دیتا چاہتا تین بیوی ہومن دا حق ادا نہیں کیتا. اے ہے عورت دی ذمہ واری. اے ہے عورت دی ذمہ واری. ہن مرد دی ذمہ واری کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اللہ دیا تے باغ نے فرمایا عورت دا تیرا ایڈا خیال رکھے کہ تیرا پھٹا ہویا زخم اگر وہ پونجے چاہدے وال ناک دے کپڑا نہ دے وے او تیرے نال اتنی متبع ہوئے اتنی تیری تابعدار ہوئے. ہن مرد کو چاہیے ہے کہ او اپنی گھر والی دا خیال کی میں کرے. اللہ دیا تے پاک فرمایا اموالہم تو ایویں کر تو اوکو خرچہ دے. کیا دے؟ ہون ایک میں گال کریں نا بے تو ناراض تھی ویسو کوئی ڈر نہیں اگر ناراض تھی ویسو تا میں کیڑا وال اتھا ہی ودا میں دوال سال بعد آنا ہون اللہ سے کے کو آکے خرچہ دے ہو تے ہون ساڑیاں بیویاں کو دا خرچے بے کھڑے دے دیں 14,000 زال توانی ہے اللہ دیاں دے خرچہ تو دے. آج پتہ لگے ہوئے کوئی گال دے وَزَال توانی نکاح توانا بیوی توانی توانے بالان دی ماں تیری بیوی خرچے بے دے میں بھمیاں قرآن دے تینا نکاح تے تو خرچہ دے لانا تا تو بے بس گیا وہ مکالا تھی میں سیدی دعائی جے رب تے بوہے تے نیوی پننا تا والی میں در تے پن سے وال ہون ٹکر پورا آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ بیبیاں حاضر تھیاں بیٹھیاں اور کیڑی چاہتے بیبیاں حاضر تھیاں بیٹھیاں حجرہ مبارک کیڑا حجرہ مبارک جے دے بارے خود نبی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا دی ذات پاک نے فرمایا جتا میں محمد دا حجرہ اے جنت دا باغ
بیبیاں جنت وچ بیٹھیاں تے نبی سے کو خرچہ بیٹھیاں منگ دیاں کیا سارے بولو والے اے مخلوق کتنی پیاری ہے، اے ہولے ہولے ہی بولے دا آواز دور تک، سارے بولو آواز دور تک ویندی ہے، ایویں ہولے بولے بیٹھی آواز دور دے ویندی ہے، جلے میلاد پڑھ دی اسی ساؤنڈ وچ والدہ میری خیال دے موزیں چ آواز ویندی اسی، کیونکہ عشق تا زور ہوئے لے گھتے دے ذری ہی کو لغام ہی پاؤ دے ذری ہی کو پے کھڑی مارو ذری اگر کوئی وری شری ودیے تو ہی کو گھر رچ بدھو اگر میلاد پڑھ دیے بغیر سپیکر دے پڑھے تلاوت کریں دیے بغیر سپیکر دے پڑھے نعت پڑھ دیے بغیر سپیکر دے پڑھے کیونکہ وہ نبی دا کلمہ پڑھے سبھی نبی دا کلمہ پڑھ دیں تو سن جٹ بندے میں اکثر ایک مثال دینا آج وال چڑے نا ککڑا دان دے وے کو چھوڑے دیں او ککڑ کو کیوں کہیں دیں جنہیں ککڑ اچھا کیوں بولیے ککڑ اچھا بولے چھری پھیرو خالی جگہ پر آپ کریں فلنگ ان دی بلینکس جڑن تسا خالی جا پر کر گھنسو وال رولے مولے ڈاڈھم دے بچوے تھے آقا دی ذات پاک نے اپنی ازواج مطہرات کو کیا فرمایا سرکار ذات پاک نے فرمایا اے رسول دنیا گھندے میں یا جنت گھندے میں اگر گھندے میں پاکٹ منی اگر گھندے میں خرچہ اگر گھندے میں جیب خرچ وال اتائی میں مصطفیٰ تو کو درہم دینار دیتے راضی چے کریں اگر تسا گھندے میں جنت وال اتھا مسیں گزارا کرو اگاں انعام تیار ہے آقا سائیں دسنا چاہتے ہیں خیال کرائے ظالی کو ایڈے خرچے نہ دیوائے بھائی تو اڈی اوقات کو لواد ونجے نا اگے ڈھے سارے رولے پہ بدن ہمیں چھٹیاں ودیاں ہمیں چھٹیاں ودیاں ہمیں کتیاں چھٹیاں ودیاں کوئی بندے دیاں دھیاں ہوئے نہ ہاتھا کوئی حیاء شرم ہوئے ایک ہوئے چاج دیدہ ہوئے کوئی شریعت مطہرہ لیتا ہوئے کتی گلر دیں دیئے ڈھیتا رہے اندر کھاتے کہیں دے کہیں نہیں ہوتے بکری پھال ڈو دیں دیئے کام دیتا ہونے ہوئے بیبیاں ہن ازواج مطہراتن بھائی زبان چاہدن امہات المؤمنین مومنہ دیاں ماں سب تو وڈی دنیا دی امیر عورت حضرت سیدہ بی بی خدیجہ کیا نام ہے بی بی خدیجہ سونے دا جی کا ریٹ کیا ہے 3.5 لاکھ 4 لاکھ 4 لاکھ 3 دے 4.5 دے پہنچ گئے چوراں لیٹ کی تھی ودے چلو وال پیو ماں کو تنگ نہ کرائے بس کہے جا بھائی فرض ادا کرو چا بس جی ہاں کوڑے ہی نہ گھنو وال دیوا ہے صحیح دسا ہے صحیح آپ بھامے وال کوڑے گرائے وال دسا ہے صحیح بھائی ہیوے کوڑے پانی سچا جی چاندی آلا ہائے ہائے اے بڑھنا دی چاس اے ٹھیک ہے چاندی ہے اصل دہ ہے خدیجہ بی بی اور کتنی ذمہ دار کتنی بیبیاں ذمہ دار اللہ دی قدم ہے اور دا بعد بتا کو آقا ویندے بھئی اے
ملکہ وکٹوریا اے وڈی ذمہ آئی، لیڈی ڈیانا وڈی ذمہ آئی، ملکہ الزبتھ اے وڈی ساری ذمہ آئی، سچے موتی پیندی آئی، میں کہ چبل مرے دی چخ مرے دی۔ ہن میں سارے کو ایک دعوت لینا پیا، تسا آج آکھ سو بھئی آمرزا ٹھیک ہے دا بیٹھے، سچے موتیاں دے ہار پیندی آئی، کیا پیندی آئی؟ سچے موتیاں دے ہار پیندی آئی۔ وہ سچے موتیاں دے اگر ہار پاوے تو میرے کار دے کوئی 5-7 دانے ہو سن، کوئی 10-12 دانے ہو سن، 20-25 دانے ہو سن۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے سچے موتی تو آدھے بیچے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے تو آدھے بیچ سچے موتی اللہ نہیں پیدا کیتا ہے۔ میں ہونے رسے نا یہ ڈاند سچے موتی ہے۔ کوکنوس ایک پرندہ ہے، کوکنوس، کیا نام ہے ہوندہ؟ کوکنوس۔ اے پرندہ دانے نہیں کھاندا، پتھر نہیں کھاندا، اے سچا موتی کھاندا۔ تو میرا اللہ ہی کو سچے موتی کھویں دے، ان دی خوراک جو ہے، ان دی غذا جو ہے۔ اللہ دی حضرت پاک فرمایا اگر پرندہ ہوئے جائے وہ کو سچے موتی کھوا سکدا، تو میرے محمد دا غلام ہے، تے میری تخلیق ہے، تائیں کیا سمجھے کہ تو موتیاں دے پیچھو بھج سے وہ موچی تیرے وچ دنیا دیاں ساریاں قیمتیاں دھاتاں بندیاں تیرے وچن۔ اے بیالوجی دا مطالعہ کرو دا ساریاں دھاتاں دے ذکر آنے، فزکس کیمسٹری دا مطالعہ کرو سارے قانون جنون وچ دبے کھڑے ہیں، سارے وچ آئے کھڑے ہیں۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے محبوب جی، آپ نے فرمایا اگر انہاں دا ارادہ تھی پہ نا تو اپنی ازواج مطہرات کو آکھو چاہ اگر ایک خرچہ گرنا چاہتے نا تو انہیں خرچہ لینے، اگر جنت گرنا چاہتے ہیں تو والتاں رکھے نا سا دیسوں جنت، ایسا دیسوں جنت۔ اللہ دی قسم ہے آج گزارے کارگی نو، صرف گزارے انعام اگا مل سے۔ اللہ فرمائے جڑی نعمت اتنا دیسا وال قیامت نہیں ہمارا جنت ہے، نعمت کہنا دیسا۔ اگر میں خالق دیتے باق اتنا صرف تو گزارا زندگی دا گر ویسا والا ساریاں نعمت میں خدا تو کو جنت جتا فرما چوئے۔ بیوی دا حق ہے کہ وہ اپنے خاوند دی اطاعت تے فرما برداری کرے، تے پائے دا حق ہے جڑے بولیں دے بیٹھے ہوئے میں تو ارنا راضی ہاں، جڑے کہنی میں بیٹھے بولیں دے ترلا کرو ذری کو کوشش کرو، خرچہ آپ دیتا کرو بس، ظالی تو آنیاں خرچے بے بھرے دے کھڑے والے جیڈو دے کھاسن وال گیت ہونا دے گاتے ہیں، بس تھوڑا موڑا دے ہو چاہے بس ہی میں گزارا کر دے ہو جا ذری پیسے ہی نہ کو زیادہ نہ دکھائے، انہاں دے چیتا جا دے نہیں رہا۔ اگر تو چاہتے ہوئے نا ساری دولت دی سیمنگ ہوئے، محفوظ ہوئے، اکاؤنٹ جمع ہوئے تے کٹوتی نہ تھی وے، اللہ دی قسم میں مسیح تے بیٹھا آج کل ایک بینک ودی وے ہوں دے کھاتا کھلواؤ چاہ وہ اماں تے ابا ہی وے، وہ اماں تے سارے بولو چاہ جڑے بولیں دے بیٹھے میں مرے دا بیٹھا، جڑے کہنی میں بیٹھے بولیں دے کو رولا ویچ ہی وے، اوہ مجبوریاں ہیں سا کوئی پتہ ہے گھر چابی شابی پئیو دیئے ساری پر نیجام میری نہیں خرچہ پیوں ماں کو نہیں معلوم روٹی انہوں کھا دی کر نہ دکھایا کرو، انہاں شودیں چے ظرف کہنی، بھانڈا کہنی، برتن کہنی، ہی وجہ واسطے عورت دا عقل ادھائی۔ چلو میں تو کو ایک بھائی گالا جڑے سانجا میں کو دعا دی ہوئے جا، عالم دا جڑا دماغ ہوندے 11 تولے ہوندے، عام مرد دا جڑا دماغ ہوندے 7 تولے ہوندے، عورت دا 3 تولے ہوندے۔ ہی دے وصل میں چھل سکتا
مگر میں تو کوئی بات دبے لفظ ہیں بھائی زبان جاتا ہے مبہم الفاظ ہیں سمجھے نہ بیٹھا عالم دا عقل سب تو زیادہ اگر دنیا چ ذہین ہے میری محمد دی امت دا عالم ہے کیونکہ جج فتویٰ نہیں دے سکتا ہائے ہائے سب تو جہان جو قیمتی شے کیا ہے انسان سارے بولو کیا ہے سارے بولو نا انسان انسان قیمتی ہے نا سارے بولو قیمتی ہے نا ادھر والے بولو قیمتی ہے نا اگر خدا نہ خواستہ کنا ایکوں قتل یا گولی کرن دی ماری ان دی واری آ ونجے تو ول پہلے مفتی کو پوچھ دیں نا جج کو کیوں نہیں پوچھ دے پتہ چل گیا سب تو زیادہ ذہین اور فتین جڑا ہے اے میرے محبوب دی امتی جو عالم ہے اندہ دماغ اتنا ہائی فائی ہوں دے تے وال عام بندے دا دماغ کتنا ہے 7 تولے تے عورت دا ہن یار حالے نال دا توری اویں نہیں بندی ابا اما ابا گھر ہے 7 تولے نال اویں نہیں وے بندی ہن فیصلے کڑے کرویں دے وے اون دے کولوں جیندہ پوئیوں ہیت وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ قرآن آدھے جلے گواہیاں دیوان دیواری آوے والمرد گواہی دے وے ایک مرد دے برابر ہے ایک عورت گواہی دے سی ادھے مرد دے برابر ہے 2 عورتاں دی گواہی ایک مرد دے برابر ہے صلاح عورت کو لو نہ کیتی کرو صلاح مرد کو لو کیتی کیونکہ مرد دا عقل پورا عورت دا ہے ادھورا ٹھیک ہے نا سر ہلاو جا بس ایکو 3 تولے جتنا جڑی شاید دین دے وے دیو دکھیں دے وے دکھاؤ خرچہ وہ کچھ دے ہو جڑا کوئی 3 تولے ہے آ سکے تے اون دے کولو زیادہ جو دکھیں دے وے والا حشر تھیندا نہیں ورنہ گھر بہن جوگی ہے نہ پھلکا تھپن جوگی ہے نہ کپڑے دھون جوگی ہے دھویں دئی بارو کھڑے ہیں کھان دئی بارو کھڑے ہیں سم دئی وہ کو جا دے رکھواں دا تے جڑے جٹ تساں ودے وے جا دے رکھی ودے وے میں تو نال وڈا خوش ایمان وڈا خوش ساری دیوار تساں ہوٹل دے چھتری چاواں دے چیمپئن بن باندے وے اوش دی گھر ودے یہی میں گیا پیا دے ڈنڈا پٹوائی گیا رسا تڑوائی میں وہاں تے شروع ہو گیا نا تہاڈا زندگی دا ساتھی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماؤ تے کو کجے تو اوکو وہ تیرا لباس ہے تو ان دا لباس ہے تو ان دے عیباں کو لکا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پوتر سائیں دے گھارے گئے دے وال بی بی ہونا گھر بیٹھیا نا فرمایا کیا حال ہے جیا ٹھیک حال ہے فرمایا بال ٹھیک ہے انہوں نے کہ جیا فرمایا وال گھر دا نظام ٹھیک چلتا پہ ہوں آکے کیا دساں کوئی حال شال کہیں نہیں ٹکر پورا نہیں پیتی دا سویر دے ویندن شام کو واپس آندن پتہ نہیں کیا کیتی رکھ دین آپ فرمایا میرا سلام دے میں چاہ ان کو آکھیں چوکھٹ بدلا جوان جلے گھر رچ پہنچا خوشبو سنگی دوست آخر پیو آئی ہون پوت آیا کون آئے وہاں کے بابا آئے کیا آکھے بٹن شٹن لائی ہیں انہاں کے جیا حال شالی پوچھے انہاں کے جیا فرمایا وال کوئی کیا آکھے فرمایا آکھے نہیں چوکھٹ بدلا
وہاں کہ ول میری طرف ہوتے کو طلاق ہے وہاں کہ کیہاں قصور ہے آپ فرما گلہ کیتے ہی تائیں آنکھوں سیدھا ٹکر روزی پوری نہیں تھی دی وہاں کہ جی آنکھیں وہاں کہ سنیان آیا بھی کون ہے وہاں کہ پتہ نہیں کوئی بابا ہے وہاں کہ میرا پیو آوی وہاں کہ کون ابراہیم آئی وہاں کہ جی آوا میں ہوں دا پتر اسماعیل آمین واخر دعوانا